السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں 2-3 روایات آتی ہیں جن کو آج ہم سرسری طور پر ڈسکس کریں گے اور اس سوال کو دیکھیں گے جو اس سے متعلق آیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جنازے میں آپ کی دعا کے الفاظ یاد رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ اور اس کو معاف فرما، اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر، اس کے مدخل کو وسیع کر دے، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اس کے گناہوں سے اس طرح اس کو صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا، اس کے دنیا کے گھر کے بدلے میں اس سے بہتر گھر اسے عطا فرما، اس کے دنیا کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے عطا فرما، اس کی دنیا کی بیوی کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی عطا فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے یعنی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ مرنے والا میں ہوتا تاکہ یہ دعا مجھے مل جاتی۔ یہ حدیث، اس کے بعد والی حدیث بھی ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت ہے، اور اس کے بعد حضرت عوف بن مالک اشجعی، یہ تو حضرت عوف بن مالک ہیں اشجعی، انہی سے ایک اور روایت صحیح مسلم میں، اس سے 2 روایت بعد جو آتی ہے اس میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر دعا اس طرح ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو معاف فرما، اس کو عافیت میں رکھ، اس کی اچھی مہمانی فرما، اس کے مدخل کو وسیع کر، اس کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اس کو دنیاوی گھر کے بدلے میں اچھا گھر عطا فرما اور دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما، اور دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی عطا فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس میت کے لیے دعا سن کر اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ مرنے والا میں ہوتا۔ تو ملتے جلتے الفاظ ہیں، 2-3 روایات آتی۔ اب سوال کی طرف سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کو کوئی اور بیوی عطا ہوگی؟ سوال پوچھنے والے نے یا والی نے، آئی ڈونٹ نو، یہ سوال ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر رہنے والے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ اس نیچر کے لوگ نہیں ہوں گے جس نیچر کے وہ دنیا میں تھے، یعنی ان میں سے وہ تمام برائیوں کو جنہیں آپ روحانی برائیاں کہتے ہیں یا جسمانی عیب کہتے ہیں انہیں دور کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور دنیا کے گھروں میں بھی عیب ہوتے ہیں، چاہے کتنا ہی پرفیکٹ بنائیں آپ، تو حضور نے دعا کی کہ اللہ اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دنیا والے گھر سے اچھا گھر اسے عطا فرما، تو برزخ میں بھی اسے اس کا معاملہ آسان ہو اور قیامت میں بھی اس کا معاملہ آسان ہو، اور جنت میں اسے گھر عطا فرما، اور جنت کا تو ہر شے، کائنات کی ہر شے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما، یعنی دنیا میں جو گھر والے ہیں ان سے کبھی چپ خلش بھی ہو جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، ان کی کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کی کچھ چیزیں ان کو پسند نہیں آتی، لیکن جنت میں یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو جنت میں جو گھر والے انشاءاللہ داخل ہوں گے، تو یہ بیسیکلی حضور نے اس شخص کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے گھر والوں کو جنت میں داخل فرما، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں تو وہ ایسے ہوں کہ ان کے آپس کے معاملات بالکل 100% ٹھیک ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے عطا فرما، اور یہ دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی عطا فرما۔ دنیا میں میاں بیوی کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، چپ خلش ہو جاتی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، جو ہے پرسنالٹی کا کلیش ہو جاتا ہے، ذہنی کلیش ہو جاتا ہے، تو کہا کہ وہ بیوی عطا فرما، کیونکہ یہ بھی جنت میں انشاءاللہ جائے گا، اس کے بھی گناہ تو معاف فرما دے گا، تو تمام میل کچیل دور کر دے گا، تو جو بیوی ہوگی اسے بھی اس لیول پر ہی داخل فرما کہ اس کے ساتھ معاملے بھی آسان ہو جائیں، اس کی تمام چیزیں جو خامیاں تھیں وہ دور ہو جائیں، جیسے اس بندے کی خامیاں دور کر کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، روحانی ہو، جسمانی ہو، عادتیں ہوں، کوئی بھی قسم کی پرابلم ہو، کوئی بھی قسم کی کمی ہو، وہ دور کر دی جائے، تو اسے بھی ویسے ہی کر کے داخل فرما۔ تو بیسیکلی دنیا کی بیوی کے بدلے میں اچھی بیوی ہو گئی نا۔ اچھا، پھر دنیا میں عورت جو ہے وہ رہتی ہے تو اس کے اندر پھر مختلف ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں جو اعتبار جنت
جنت کی وہ فیلنگز ٹھیک نہیں ہوتی. اس طرح مرد میں بھی ایسی بہت ساری فیلنگز آ جاتی ہیں جو جنت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ کثافتوں کو دور کر کے انہیں جب جوڑے تو انہیں ایک ایسے مقام پر لا کر جوڑ باری تعالیٰ کہ وہ ایک اعلیٰ انسان. تو بیسکلی یہ تو دعا ہے گھر والوں کے لیے بھی, انسان کے لیے, اس کی بیوی کے لیے. سمجھنے والی بات ہے اگر انسان سمجھے تو. اس لیے ایسے مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیوی کو بدل دے, اس کے گھر والوں کو بدل دے, نہ یہ نہیں. انہیں ایمان والا بنا, انہیں ایمان پہ رکھ, اور تو ان کے ساتھ بھی عفو درگزر فرما کہ پھر ایک ہو جائے. اور جب پھر ایک ہوں تو پھر ایک اچھی حالت میں ایک ہوں, اور اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ. تو جب گھر والے اس کو ملیں گے جنت میں تو وہ بھی عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رہ جائیں. اس لیے حضرت عوف نے یہ کہا کہ میں نے تمنا کی کہ اس میت کی جگہ میں ہوتا تو یہ ساری دعائیں میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میری بیوی کے لیے, ساری دعائیں مجھے مل جاتی اور میرے گھر والوں کو مل جاتی, میری بیوی کو مل جاتی. تو یہ اس حدیث کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم ہے. آئی ڈونٹ نو, جس نے سوال کیا مجھے لگا سوال کرنے والے کے انداز سے یا کرنے والی کے انداز سے کہ آئی تھنک جب انہوں نے حدیث پڑھی تو وہ سمجھے کہ اس کا کوئی نیگیٹو میننگ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بیویاں بدل رہا ہے, گھر والے بدل رہا ہے. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے اس کا. امید کرتا ہوں کہ یو گاٹ دا پوائنٹ. تو اب اسی طرح ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ بھئی برزخ میں ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے, اسپیشلی جب ہم ایجڈ ہو چکے ہوں گے اور ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں چھوٹا دیکھا, بچہ دیکھا ہوگا, اور اس وقت ان کا انتقال ہوا ہوگا اور ہم مرنے کے وقت تو ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے. دیکھیں, آپ ظاہراً ایک جسم کو آبزرو کر رہے ہیں. برزخ میں ملاقات جسمانی ملاقات نہیں ہے, وہ روحوں کی ملاقات, اور روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا بھی تو اللہ پہچان کروا دے گا. دیکھو نا, جب روح یہاں سے لے کے آسمانوں کی طرف جائی جاتی ہے تو فرشتے اناؤنس کرتے ہیں نا, یہ فلاں ہے, فلاں کا بیٹا ہے. تو کون اپنا نام نہیں پہچانتا, کون اپنا نسب نہیں پہچانتا. تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں, اس کی آپ فکر نہ کریں کہ وہ بوڑھے ہو کے مرے, بچے, ماں باپ نے تو بچوں کو چھوٹا دیکھا تھا. یا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھی دادا نے تو پوتی کو دیکھا ہی نہیں تھا, پوتی فوت ہو گئی بچپن میں, تو وہ دادا سے کیسے ملے گی. وہ کیسے ملے گی آپ کی ٹینشن نہیں ہے میرا بھائی. مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں ہر شے میں کنٹرول کر رہا ہوں, جو میری عقل میں آ گئی ہے بس علم اتنا ہی ہے, جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے نہیں. تو نتیجتاً پھر ہم ان سوالوں میں پڑ جاتے ہیں, ایسا کیسے ہوگا, ایسا جب کہا رب نے ہوگا تو ہوگا, سمجھ آئی بات. اب وہ کیسے ہوگا وہ جانتا ہے کیسے ہوگا, اور وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس لیے ہمیں ہر جگہ اپنی عقلوں کو نہیں دوڑانا چاہیے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات یہ ایسی جسمانی ہی ہیں, جو جسم ہمارا اور شکل و صورت جو دنیا میں آ گئی ہے نا, بس یہی ہے سارا معاملہ آ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے معاملہ سارا. بہرحال اس پر بڑی تفصیل سے دروس موجود ہیں کہ روح کی شکل و صورت سے متعلق بھی دروس موجود ہیں, اور روحوں کی ملاقات سے عالم برزخ میں جو ملاقات ہے اس سے بھی بڑی تفصیل سے میں نے کئی 100 دروس پر آپ سے بات کی ہے. تو اینی وے, اس ٹاپک پر بھی ہم نے پہلے بات کی ہے, لیکن I wanted to address this again. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.